تو فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو رجب کا مہینہ بندہ مومن بندہ مسلم کے گناہوں کو، اس کے جسم کو گناہوں کی میل کچیل سے پاک کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جب رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے تو شعبان کا ماہ مبارک بندہ مومن کے دل کو گناہوں کی آلودگی سے صاف اور پاک فرما دیتا ہے۔ جب جسم بھی پاک ہو جائے گا، میل کچیل سے صاف ہو جائے گا، اور جب دل بھی پاک اور صاف ہو جائے گا، حضرات محترم روح بڑی لطیف شے ہے۔ روح جسم گندا ہو، دل گندا ہو، دل اللہ کی طرف مائل نہ ہو، دل گناہوں کی غلاظت سے بھرا ہوا ہو، اس بندے کی روح کبھی بھی رب العالمین کے ساتھ رابطے میں نہیں رہ سکتی، اللہ کے قرب میں وہ روح نہیں جا سکتی۔ جس بندے کا دل گناہوں کی آلودگی سے بھرا ہوا ہے تو اللہ نے یہ قدرتی اہتمام کر لیا، یہ سرکل جو خوبصورت سرکل عطا کیا بندہ مومن کو، وہ یہ ہے کہ پہلے رجب عطا کیا۔ رجب کے مہینے میں بندے کی خواہشات، بندے کی جو تخت شعور میں اس کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے نیکی کرنے کی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نیکی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے، اگر اس مہینے کو اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا تو جب شعبان گزر جائے گا تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ شعبان گزر جائے اور بندہ مومن کا دل ناپاک رہے، اس کا دل گناہوں کی آلودگی سے لتھڑا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ مومن اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ شعبان کا مہینہ گزارے گا تو جسم تو ویسے ہی آلودگی سے صاف اور پاک رجب میں ہو گیا تھا، شعبان ایسے گزارے گا تو اس کا دل بھی صاف طیب اور طاہر بن جائے گا۔ جب دل پاک ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ دل گناہوں کی آلودگی سے صاف ہو جائے گا۔ فرمایا جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو رمضان المبارک کا ماہ مقدس اس بندے کی روح کی تطہیر کا سبب بن جاتا ہے۔ جب بدن پاک ہوگا، دل پاک ہوگا تو رمضان کا بابرکت مہینہ اس بندے کی روح کو دھو کے پاک اور صاف کر دے گا۔ جب روح میں پاکیزگی آئے گی، جب روح میں طہارت آئے گی تو حضرات محترم پھر وہ بندہ وہ بن جائے گا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اے میرے محبوب ان کو بتا دو جو رب کی تلاش کر رہے ہیں، رب کو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ جب روح پاک ہوگی، دل طہارت اختیار کر جائے گا تو پھر یہ معنی بنے گا، اللہ فرماتا ہے میں تو تمہارے نفس میں ہوں، میں تو تمہارے اندر ہوں، اندر جھاتی ڈالو میں رب نظر آ جاؤں گا۔ اسی لیے سلطان العارفین نے بھی کہا تھا نا کہ وچ پا فقیرہ جاتی ہو، اگر تجھے اللہ سے ملنا ہے تو باہر سے نہیں ملے گا، تیرے اندر سے ملے گا۔ یا الہ العالمین اندر کو کیسے صاف کرے؟ اللہ رب العالمین نے قدرتی سرکل عطا کر دیا روحانیت کا ہمیں، کس صورت میں؟ رجب کی صورت میں، رجب کے بعد شعبان کی صورت میں۔ رجب میں جسم آلودگیوں سے پاک ہو گیا، گناہوں سے ستھرا ہو گیا۔ جو بندہ متوجہ ہوا نیکی کی طرف، گناہوں سے بیزار ہوا رجب میں، اس کا جسم آلودگیوں سے پاک اور صاف ہو گیا۔ جب شعبان المعظم کا مہینہ آیا تو اس کی روح کو بالیدگی مل گئی، اس کو طہارت نصیب ہو گئی، وہ گناہوں کی آلودگیوں سے اس کا دل پاک اور صاف ہو گیا۔ جب جسم پاک ہو گیا، دل پاک ہو گیا تو رمضان کا مہینہ ضائع نہیں جائے گا، اس کی ابتدائی گھڑیاں اس بندے کو تیار کرنے پر ضائع نہیں جائیں گی، بلکہ مٹی پہلے سے تیار
तैयार होगी, खेत तैयार होगा, हल चला हुआ होगा, पानी मौजूद होगा, बीज अच्छी सूरत में मौजूद होगा। और जब रमज़ानुल मुबारक का मौसम आएगा तो इस दिल की खेती को तैयार करने के लिए रमज़ान के पहले दिन हफ्ता 10 दिन ज़ाया नहीं जाएंगे, बल्कि ये शाबान में जब तैयार हो जाएगा तो रमज़ान की पहली घड़ी से ही उस बंदे की रूह का ताल्लुक अपने रब की ज़ात से जुड़ जाएगा। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जो रजब का महीना ये इंसानी बदन को गुनाहों से पाक और मैल कुचैल से पाक और साफ करता है। और जब शाबान का महीना आता है तो बंदे का दिल गुनाहों की आलूदगी से साफ और पाक हो जाता है। और जब माह रमज़ानुल मुबारक आता है, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आता है, तो रूह की तत्हीर का सबब बन जाता है। ये रूह हमें ही नहीं खड़े खड़े पाक हो जाती, ये हमें ही नहीं बैठे बैठे पाक हो जाती, ये हमें ही जादू की छड़ी हलाने से नहीं पाक हो जाती, बल्कि मेहनत करनी पड़ती है। मेरे आका नामदार 1.25 लाख नबियों के सिरदार जब वही मिलनी थी तो आप गारे हिरा की खलवतों में वक्त गुजारा करते थे। इसी तरह औलियाए कामिलीन ने भी अपने अपने वक्त गुजारे। एक वक्त लगता है, लेकिन आम बंदाए मोमिन जो दुनिया की लज्जतों में मगन है, जिसको उसका ख्याल नहीं आता, उसको अल्लाह का करोड़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि रब ने कुदरती ये रूहानी सर्कल बंदाए मोमिन को अता कर दिया। और इस सर्कल का नाम है रजब, शाबान, रमज़ान। और हजूर नबी करीम को ये महीना पसंद बड़ा था। अल्लाह का कुरान कहता है कि जो मेरा नबी तुम्हें दे ले लो, मा आता को मुर्रसूलो फखुजूहो। अगर चाहते हो रब का बंदा बनना, मा आता कुरान की आयत है, मा आता को मुर्रसूलो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी अता करे फखुजूहो, वो मजबूती से पकड़ लो। वमा नहाकुमान हो, और जिन चीज़ों से मेरा महबूब मना करे उनसे रुक जाओ। अगर ये काम तुमने कर लिया तो वह मयोते रसूला फ़क़द अता अल्लाह। जब रसूल की इताअत में तुम मुकम्मल हो जाओगे तो गोया तुमने रसूल की इताअत करके अपने रब की इताअत कर ली होगी। तो इसलिए हजूर को ये महीना पसंद बड़ा था। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन तो हजूर की पसंद का बड़ा ख्याल करते थे। एक सहाबी मकान बनाने लगा, मकान बना रहा था बड़ी कोशिश से, मेहनत से। हजूर नबी करीम वहाँ से गुजरे, फरमाया किसका मकान है? जी फलां बंदे का मकान है। हजूर ने फरमाया अच्छा मकान वही है जो जन्नत में तैयार होता है। जब हजूर गुजर गए, वो कहीं दाम आए था, मजदूर लगे हुए थे। जब वो वापस आया, लोगों ने बताया कि हजूर को तेरा मकान पसंद नहीं आया। हजरत मोहतरम मजदूर मजदूरी करते रहे थे, मिस्त्री अपने काम करते रहे थे, मटीरियल लगा हुआ था, लेकिन जब उसको पता चला मेरे आका ने इसको पसंद नहीं किया, उसने उन्हीं मजदूरों को हुक्म दिया कि ये गिरा दो। चंद दिनों के बाद हजूर नबी करीम का फिर वहाँ से गुजर हुआ। फरमाया यहाँ तो मकान बन रहा था, अब तक तो मुकम्मल हो जाना चाहिए था, वो कहाँ गया? अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह, जब उस बंदे को पता चला कि आपको पसंद नहीं आया तो उसने कहा मैंने इस मकान का क्या करना जो मेरे महबूब को पसंद नहीं आया। उसने गिरा दिया। हजूर ने खड़े खड़े वहां दुआ की, ऐ मेरे रब्बे कायनात, मेरे इस गुलाम को जन्नत का महल अता फरमा दे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल लगी हुई है। उस वक़्त चूंकि इब्तदाए इस्लाम था, इतना लोगों को पता कोई नहीं था। एक बंदा मेरे नबी की महफिल में बैठा हुआ था, ऐसे हाथ उसने बाहर निकाला, उंगली में सोने की अंगूठी थी। हजूर नबी करीम ने उसकी अंगूठी की तरफ इशारा किया, फरमाया तुमने आँख का अंगारा पहना हुआ है। हजरत मोहतरम हजूर का ये फरमाना था, सोने की अंगूठी उतार दी, उतार के फेंक दी। जब महफिल बर्खास्त हुई, हजूर अपने काशाने में चले गए। गुलामों दीगर सहाबा ने उसको कहा कि अब तो हजूर चले गए, उन्होंने पहनने से
نفرت کی ہے، لیکن سونے سے تو نفرت نہیں کی، تم اٹھا لو، اٹھا کے گھر لے جاؤ یا بیچ دو، اپنے بچوں کا گزارا کر لینا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، جس چیز کی طرف ناپسندیدہ نگاہ میرے نبی نے ڈالی ہے میں بھوکا مرنا برداشت کر لوں گا، لیکن جو انگوٹھی پھینکی ہے وہ کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ ایک دفعہ کھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام ساتھ ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں مجھے کدو اچھا نہیں لگتا تھا، باقی چیزیں میں کھا لیا کرتا تھا، باقی سبزیاں کھا لیتا تھا، گوشت کھا لیتا تھا، دالیں کھا لیتا تھا، لیکن مجھے کدو اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دفعہ ایک دعوت ہوئی، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دعوت میں شامل تھے، گوشت بھی پکا ہوا ہے، کدو بھی پکا ہوا ہے، باقی کھانے بھی موجود ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ کملی والے کدو کے ٹکڑے جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ اپنی طرف کر کے بڑی رغبت سے کھا رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ اس دن سے مجھے سارے کھانوں میں سے کدو زیادہ پسند ہو گیا، کیونکہ یہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پسند تھی۔ تو صحابہ کرام تو حضور کی پسند کو ایسے سامنے رکھتے تھے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ، اس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، اے لوگو شعبان میں محمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک رب کائنات کا مہینہ ہے، یعنی میرا مہینہ اس لیے کہ میں اس میں زیادہ عبادت پسند کرتا ہوں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اپنی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک کے علاوہ پورے سال میں کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے میں نے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے۔ رمضان کے علاوہ آپ پورے سال میں جس مہینے کے سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان ہے۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں پورے سال میں رمضان المبارک کے علاوہ جس مہینے کی راتوں میں آپ زیادہ عبادت کیا کرتے تھے وہ اور کوئی مہینہ نہیں تھا، وہ مہینہ شعبان کا مہینہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا بھی ام المومنین نے، یا رسول اللہ جب شعبان آتا ہے آپ کی عبادت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، روزے رکھنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں بندے کے اعمال آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، جب رات کو پیش ہوں تو میں نماز ادا کر رہا ہوں۔ حضرات محترم یہی وجہ ہے کہ اسی شعبان کے مہینے میں وہ لیلۃ النصف ہے جس میں حضور نبی کریم آدھی رات کو اپنے کاشانے سے نکلے اور جنت البقیع قبرستان کے کونے میں جا کے اللہ کی عبادت شروع کی۔ وہاں اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، ہچکیاں باندھ کے روئے۔ ام المومنین پیچھے پیچھے آئیں، حضور کو دیکھا روتے ہوئے۔ آپ جب واپس آئے تو کمرے میں حجرے کے اندر ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا کیوں رو رہے تھے؟ اللہ رب العالمین نے تو آپ کو پاک اور صاف کر دیا ہے، آپ تمام لغزشوں سے پاک ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں یا تو رات کو پیش ہوں تو میں سجدے میں ہوں، دن کو پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو یہ مہینہ روح کو رمضان کے لیے تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس شعبان کے مہینے میں روح کیسے تیار ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، حرام سے بچنے کی کوشش کریں، نیکی کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں۔ جو لوگ جو مسلمان پہلے نماز میں سستی کرتے ہیں، شعبان کے مہینے میں 5 وقتہ نماز کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ وہ عمل کریں
جس سے اس کے نامہ اعمال میں گناہوں سے خلاصی ہو۔ جب گناہوں سے خلاصی ہوگی تو کیا ہوگا؟ روح پاک ہوگی، دل پاک اور صاف ہوگا تو بندے کی روح کا تعلق رب کی ذات سے جڑ جائے گا، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو وہ کیسے؟ توبہ استغفار کر کے۔ دو وظیفے ہیں جو اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے۔ ایک تو استغفر اللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود، 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود، گناہ نامہ اعمال میں کوئی نہیں تھا، گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں ایک دن میں اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ 100 مرتبہ حضور کا استغفار کرنا امت کے لیے شعبان کا مہینہ گزارنے کی دلیل ہے کہ امت یہ مہینہ کیسے گزارے۔ تو امت کے لیے یہ نشانی حضور نے عطا فرما دی، یہ سنت بنا دی، یہ امت کی رغبت کے لیے کر دیا کہ امت کو پتہ چل جائے کہ اگر نبی معصوم ہونے کے باوجود دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے تو ہم تو ہے ویسے ہی گناہگار اور سیاہکار ہے، ہمیں تو ہر دم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بس رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا تو ایسے ہی ہمارا یہ مہینہ چلا جائے، ضائع چلا جائے۔ اس مہینے سے برکتیں سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی کھیتی کو، اپنے اس دل کے کھیتی کو اس شعبان کے مہینے میں تیار کر لیا جائے۔ ہل چلا کے کھیتی تیار ہو، پانی وافر مقدار میں موجود ہو، اس کا بندوبست ہو، اچھے بیج کا بندوبست ہو اور بہترین دوائیوں کا بندوبست موجود ہو۔ پھر جب موسم آئے تو اس موسم میں جب بندہ بیج بکھیرے اپنے فصل میں تو حضرات محترم پھر وہ ایک ایک دانے سے ایک ایک پودا نہیں بنتا، بلکہ وہ اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ رمضان المبارک کی کے اندر اس بابرکت گھڑیوں میں اور خوبصورت مہینے میں جب بندہ پہنچتا ہے توبہ کر کے تو گویا وہ اپنے دل کی کھیتی کو تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ دل کی کھیتی کو تیار کرنے کا مہینہ ہے، یہ بیج تیار کرنے کا مہینہ ہے، یہ کھاد مہیا کر کے پاس رکھنے کا مہینہ ہے، یہ پانی کا بندوبست کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ ساری تیاریاں شعبان المعظم میں جس کی ہو جائیں گی، جب رمضان المبارک طلوع ہوگا تو اس کی ابتدائی گھڑیاں بھی ضائع نہیں جائیں گی، بلکہ تیاری پہلے ہوگی جب موسم رمضان کا آئے گا، روحانی موسم بہار، روح کی تازگی کا موسم بہار، دل کی صفائی اور طہارت کا موسم بہار۔ جب رمضان آئے گا تو بندہ مومن کی تیاری ساری ہوگی۔ جناب کیسے کی جائے؟ بہترین طریقہ پہلا کہ توبہ استغفار کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ جو بندہ کرے گا کیا ہوگا؟ وہ رمضان المبارک کے لیے نامہ اعمال کو ستھرا کر دے گا، پاک اور صاف کر دے گا، دل کو کلیئر کر دے گا۔ حضرات محترم زیادہ سے زیادہ استغفار یعنی استغفر اللہ پڑھنا، استغفار کا وظیفہ نہیں، استغفار تو مصدر ہے، اس کا معنی ہے بخشش مانگنا۔ استغفار 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 نہیں وظیفہ، بلکہ وظیفہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، یہ لفظ ہے استغفر اللہ۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ تسبیح ہاتھ میں لے کے استغفار 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 کرتے ہیں، اس کا معنی کوئی نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ بخشش مانگنا بخشش مانگنا بخشش مانگنا۔ انہوں نے بخشش مانگی تو کوئی نہیں، بخشش مانگی کیسے جائے گی؟ حضرات محترم اس میں مصدر سے نہیں بلکہ استغفر اللہ یہ لفظ بولے گا، استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھے گا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگتا ہوں۔ جب وہ اس مہینے میں بخشش زیادہ سے زیادہ مانگے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کیا بخشش قبول نہیں کرے گا؟ حضرت رابعہ بصری سے کسی نے سوال کیا،
کہ جناب بندہ توبہ تو کرے، لیکن یہ کیسے یقین ہو کہ اللہ نے توبہ قبول کر بھی لی ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا توبہ ہر بندہ نہیں کرتا، توبہ وہی کرتا ہے جس کو میرا رب توفیق عطا کرتا ہے، اور جسے رب توبہ کی توفیق خود عطا کر دے تو رب العالمین اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ ہر بندے کے نصیب میں نہیں توبہ کرنا، جو توبہ ہم کرتے ہیں وہ تو سارے ہی کرتے ہیں نا، اس توبہ سے توبہ بھی توبہ کرتی ہے، جو توبہ ہم کرتے ہیں وہ توبہ جو توبہ ہم کرتے ہیں، اس توبہ سے جو توبہ ہے، اس توبہ سے جو توبہ ہے وہ بھی توبہ کرتی ہے۔ ادھر سے گناہ کر رہا ہے، ادھر سے توبہ کہہ رہا ہے، ادھر سے نماز کا وقت ہے، فرض نماز ادا کرنے کی بجائے وہ اپنے آپ کو دنیا کے مشغلوں میں مصروف رکھے ہوئے ہے، اور زبان سے توبہ کے لفظ ہیں۔ حضرات محترم، جو بندہ سچے معنوں میں توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سچی توبہ بندے کو کیا دیتی ہے؟ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میری بات نہیں، اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ جو سچی توبہ کرتا ہے رب کائنات اس کے کیے ہوئے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ سچی توبہ کے رنگ بڑے نیارے ہیں، تو اس کی بارگاہ میں آ تو صحیح، توبہ کر تو صحیح۔ اللہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، وہ گناہوں کو چھپانے والا بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک بندہ سامنے سے آ رہا ہے، اب رات کو گشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، بدقسمتی سے وہ بندہ ہاتھوں میں شراب کی بوتل لے کے گھر جا رہا تھا۔ اتنے میں جب مڑا گلی کا تو سامنے دور سے دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ تو آپ بڑے مشہور تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ کی پہچان تھی، اور بڑے سخت تھے اس معاملے میں، قانون لاگو کرنے کے حوالے سے بڑے سخت گنے جاتے تھے۔ پہلے ہی بڑا مزاج سخت تھا، لیکن جب ذمہ داری آئی تو قوانین کے حوالے سے سختی اور زیادہ، قوانین کے حوالے سے، اسلامی قوانین کو لاگو کرنے کے حوالے سے۔ جب اس بندے نے دور سے امیر المومنین فاروق اعظم کو آتے ہوئے دیکھا، ڈر گیا، ہاتھوں میں درہ، کہتا ہے کہ اب تو نہیں، بچنے کی کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، اب ادھر ادھر بھی نہیں ہو سکتا، انہوں نے سامنے سے دیکھ لیا ہے، نہ واپس جا سکتا ہوں، نہ دائیں بائیں کوئی اور گلی مڑتی ہے جہاں سے میں غائب ہو جاؤں، سامنے راستہ ہے، سامنے سے وہ آ رہے ہیں، ادھر سے میں جا رہا ہوں، اب طریقہ کیا کروں بچنے کا؟ جب کوئی طریقہ سامنے نہ آیا تو اس کو پتا چلا کہ اگر یہ بوتل میرے ہاتھوں میں جو شراب کیا ہے میں نے چھپا بھی لی تو عمر فاروق نکلوا لیں گے، جب شراب ثابت ہو جائے گی تو انہوں نے تو کبھی اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑا، سگے بیٹے کو بھی درے مارے، جب اس کی بھی شکایت آئی مجھے یہ کیسے چھوڑیں گے، یہ تو چھوڑ ہی نہیں سکتے، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کو سوچ آ گئی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب کائنات تیرا بندہ عمر آ رہا ہے، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، میں گناہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، میرے ہاتھوں میں شراب کی بوتل ہے، یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن آج مجھے اپنے بندے عمر کے غضب سے بچا لے۔ یہ دعا مانگی اور شراب کو بغل میں دبا لیا، ابھی یہ دعا مانگی، شراب چھپائی، اتنے ہی قدم دور تھے عمر قریب آ گئے، پوچھا ہاں بھائی کون ہو؟ جناب میں فلاں بندہ ہوں، یہ بغل میں کیا چھپایا ہے؟ عرض کی حضور یہ سرکہ ہے،
کیا ہے؟ تھی تو شراب نا، سرکہ ہے۔ ادھر سے ڈر ڈر کے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے مالکہ کرم نوازی فرما، اے میرے مالکہ مجھ پہ کرم نوازی فرما۔ حضرات محترم عمر فاروق نے فرمایا نکالو سرکہ۔ جب بوتل باہر نکالی تو وہ بندہ دیکھ کے حیران ہو گیا، وہ شراب واقعی سرکہ بنی ہوئی تھی۔ اسی وقت سجدے کے عالم میں گر گیا، سجدے میں گر گیا، رب کا شکر ادا کرنے لگ گیا ہے مالکہ مجھے یقین ہو گیا تیری رحمت کا کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تیری رحمت ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، وہ گناہ چھپانا بھی جانتی ہے، گناہوں کو معاف کرنا بھی جانتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا سجدے میں کیوں پڑ گیا، اٹھو، وجہ کیا ہے؟ اس نے بیان کیا جناب اصل معاملہ یہ تھا، میرے رب نے شراب کو، میں نے سچی توبہ کی تو میرے رب نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جو موضوع سخن بنائی، فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، بلکہ اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ رب تو یہ فرماتا ہے کہ ایک طرف ہوں میرے تسبیحاں پڑھنے والے میرے قریبی لوگ، نیک بندے، متقی پرہیزگار تسبیحاں پڑھنے والے، اور دوسری طرف گناہگار ہوں، وہ اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے میری بارگاہ میں رو رہے ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے انین المذنبین احب الی من تسبیح المقربین۔ فرمایا مذنبین گناہگار لوگوں کا رونا، گناہگار لوگوں کی آہوزاری کرنا اللہ رب العالمین کو اپنے ولیوں کی تسبیحوں سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔